کتنی صورتیں، کتنی دعائیں، اس طرح یہ چھوٹا ہے اس کو بھی یاد ہوگی. اصل یہ دولت ہے، لیکن یہ خدا کی مہربانی کے بغیر نہیں ہوتی. لیکن کوشش جاری رہنی چاہیے. اپنے بچوں پہ کوشش کرو. آج یہاں قرآن پڑھی ہے نا تو آپ پہ رحمتیں برس رہی ہیں، آپ پہ کرم ہو رہی ہیں، آنکھ بند ہو رہی ہیں. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ کے ہاں کیا کچھ ہے تمہارے لیے جو پیچھے ایسی اولاد چھوڑ کے گئی ہیں. پھر اولاد نہیں، پھر اس کے ذریعے تو لاکھوں دین کے پھیلانے والے ہو جاتے ہیں. وہ اکیلا تو نہیں ہوتا ہے. ایک حافظ کتنے حافظ بناتا ہے اور ایک عالم کتنے عالم بناتا ہے. اور آج بالکل اعلیٰ حضرت ہیں، اعلیٰ حضرت. آپ کبھی غور کرو، اور کبھی غور کرو امام اعظم ابو حنیفہ. پوری دنیا میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ کا نام ہے، اور فقہ حنفی، اور سارے ہمارے مدارس کے اندر پوری دنیا کے اندر فقہ حنفی پڑھائی جاتی ہے. اور درسیات میں نور العزا پڑھائی جاتی ہے، قدوری پڑھائی جاتی ہے، ہدایہ پڑھائی جاتی ہے. یہ ساری کیا ہیں؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنتوں کا ثمرہ ہے. اور جو مفتی بنتے ہیں، جو بہت قداور ہستیاں ہوتی ہیں، وہ یہیں پڑھ کے ہوتی ہیں. وہ اسے پڑھتے ہیں تو پھر وہ مفتی بنتے ہیں. آج تو پتہ نہیں کیسے ٹگے ٹگے کے مفتی آ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی قطوری کا حوالہ نہیں چلے گا. تو میں نے کہا قطوری کا نہیں چلے گا تو کچھ ستوری کا چلے گا. بیوقوف ہو، پڑھی قطوری ہے تم نے، تو قطوری کا حوالہ نہیں چلے گا تو کس کا حوالہ چلے گا؟ کنز کا حوالہ نہیں چلے گا تو کس کا حوالہ چلے گا؟ خاصی کا حوالہ نہیں چلے گا، فتاوی قاضی ہاں کا نہیں چلے گا تو پھر کس کا چلے گا؟ شیخ الاسلام کا چلے گا؟ تیرے منہاج کا چلے گا؟ یہ منہاج کا نہیں چلے گا، یا وہی چلے گا جو سارے ائمہ دین نے چلایا ہے اور علماء کرام آج پر اس پر قائم ہے. اور وہ یہی ہے جو ہمارے ماخذ ہیں، جو ہمارے متون ہیں. ہم انہیں کو پڑھتے ہیں اور ہمارے علماء طلباء وہی پڑھ کر عالم دین بن جاتے ہیں، اور وہی پڑھ کر وہ فقیہ بن جاتے ہیں، وہی پڑھ کر وہ مفتی بن جاتے ہیں. اس لیے یہ جو نا بڑی محنت ہوتی ہے، پھر جا کر ایسے ہیرے پیدا ہوتے ہیں. پھر دیکھو نا آج پوری دنیا میں امام اعظم حنیفہ کی فقہ پہ کتنا اثر مل رہا ہوگا امام صاحب. کبھی غور کرو، مفتی بھی امام صاحب کو پڑھ کے بنتے. تو ہر گھڑی ہر لمحہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ کی قبر اطہر پر کتنے کنوار پر اثرے ہوں گے. اور امام صاحب کا ہر گھڑی اللہ کے یہاں کتنا درجہ بلند ہو رہا ہوگا، کتنے. تو پھر میں کہتا ہوں امام عاشقاں، امام اہل سنت، مجدد دین ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمان، جنہوں نے قلب میں آمنہ کے لال کی محبت ڈال دی ہے اور آمنہ کے لال کی تعظیم کا دیا اور بچے کے دل میں روشن کر دیا ہے، اور جن کی وجہ سے آج ایمان بچے ہوئے ہیں اور اہل سنت و جماعت ان کی تعلیمات کے نیچے رہ کر اپنے کو بچائے ہوئے ہیں. مفتی ہو، سکالر ہو، بڑے سے بڑا بھی ہو، اسے بھی اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت کی چھتری کے نیچے ہی پناہ ملتی ہے اور وہاں اسے عبادت ملتی ہے. تو مجھے بتاؤ اس امام احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کو کتنا درجہ مل رہا ہوگا، وہ کتنے درجے بلند ہو رہے ہوں گے. آج ان کو پڑھ کر لوگ آگے وہ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، ان کو پڑھ کر عالم دین پڑھ رہے ہیں. وہ فتاوی رضویہ شریف سمجھ میں نہیں آتا. آج تو بولتے ہیں اعلیٰ حضرت حجت ہیں. ہم نے کہا اچھا بھلے اعلیٰ حضرت کو پڑھ تو لے. کمینے تجھے تو اعلیٰ حضرت جو لکھا وہ عبارت پڑھنی نہیں آئے گی، تو اعلیٰ حضرت میں بولتا ہے چل بہت نہ پڑھ. اعلیٰ حضرت کی جو پہلی جلد ہے فتاوی رضویہ شریف کی وہی پڑھ کے بتا ہمیں، جو اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ قول کے مطابق ہوگا. تو پڑھ کے سنا دے، تشریح نہ کر، صرف پڑھ کے سنا دے اعلیٰ حضرت لکھا کیا ہے. اور پھر نہیں تو پھر جد الممتاز پکڑ، وہ پکڑ عربی میں ہمارے پاس پڑھی ہے، پہلی چند سطریں پڑھ کے بتا دے اعلیٰ حضرت لکھا کیا ہے. تم اعلیٰ حضرت کو پڑھتے کوئی نہیں، پیچھے پڑھتے ہو. یہی سیکھا ہے تم نے. جس نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے نا وہ خیر بھی ہے نا، اسے بھی مان نہیں پڑا. اگرچہ وہ نجدی ہے، اگرچہ وہ غیر مقلد ہے، اگرچہ وہ دیوبندی خاطی ہے، اس نے پڑھا نا حضرت کو، مگر جو بھی بات ہے لیکن ہیں وہ عالم تھے، ہیں وہ پڑھے ہوئے. اللہ نے ان کو نوازا ہے، اللہ نے ان پہ کرم فرمایا ہے. اس لیے اللہ کے محترم یہ دوستی ہیں جو ہم نے اختیار کرنی ہے. اپنے بچوں کو اس طرف لانا ہے، خود بھی اس طرف آنا ہے، خود بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم دین سیکھیں. آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں بڑا پرفتن دور ہے. آج دیکھو نا، آج وہ واقعات کا نام دے کر لوگوں کو دین سے دور کر رہا ہے، بابے کا نام دے کے دین سے دور کر رہا ہے. ولی نہیں دیتا بابا کہہ دیتا.
کیونکہ اس کی جو واردات ہے وہ یہی ہے، اور وہ چوکیاں بتا کہہ دیتا ہے، حدیث کو بھی چھوٹا کہہ دیتا ہے، قرآن کو بھی چھوٹا کہہ دیتا ہے، پھر کہتا ہے یہ قصہ ہے، یہ تو فلاں بابے نے کہا ہے، یعنی عالم اس نے نام نہیں لینا، اس نے بابا کہہ دینا، حالانکہ وہ عالم ہے، پیچھے تک ایک بندی ہیں، لیکن عوام الناس کو پتہ ہی نہیں کہ بابے کیا ہوتے ہیں، علم کیا ہوتا ہے، اصول کیا ہوتے ہیں، قوانین کیا ہوتے ہیں، مسئلہ کیسے استعمال کیا جاتا ہے، مسئلہ قرآن سے کیسے ثابت کیا جاتا ہے، کیسے حدیث سے ثابت کیا جاتا ہے، کیسے قیاس کر کے اسے ثابت کیا جاتا ہے، کیسے اجماع ہوتا ہے، اور اجماع کی کتنی صورتیں ہیں، کون سا اجماع ہے جس کا انکار کفر ہو جاتا ہے، کون سا اجماع ہے جو مفرد ہے، کون سا اجماع ہے جو مرکب ہے، کون سا اجماع ہے جو صحابہ کا ہے، کون سا جو اس کے بعد اجماع ہوا ہے، پھر اس کے بعد اجماع ہوا ہے، پھر ائمہ کے نزدیک جو اجماعات ہوئے ہیں وہ اجماع کیا ہیں، اس اجماع کی شرعی حیثیت کیا ہے، انہیں کیا پتا اجماع کیا ہے، انہیں کیا پتا یہ مسئلہ بس انہوں نے ایک ہی کام کرنا ہے، یہ جو انہوں نے لکھا ہے یہ اپنی طرف سے لکھا ہے۔ اب لوگوں کو تو نہیں یہ باتیں بتائی جاتی، اب ہم کو کیا پتا، انہیں تو یہی پتا نہیں یہ مسئلہ ہے، اب ان کو یہ بتا رہے ہیں ظالم کہ یہ کسی طرح فقہ ہے، فقہ منکر ہو جائیں اور فقہ شافعی کے بھی منکر ہو جائیں، بلکہ خود مجتہد بن جائیں، جو ہمارے دل میں آئے وہی کر بیٹھے کہ دین سے ہٹایا جائے کہ جی یہ حدیث سے بتاؤ، یہ مسئلہ حدیث سے بتاؤ، یہ مسئلہ فلاں چیز سے بتاؤ۔ تو بیوقوف ہو، ہر شے اگر سب کوئی بتانی ہوتی پھر رب ہی بتا دیتا، رب نے کیوں نہیں بتائی؟ قرآن کو رب نے نازل فرمایا نا، تو رب شاید رب کر سکتا ہے نا سب کے پروازے کر دیتا، تو کیا سب کو بتایا؟ نہیں بتایا۔ میں بابو صرف واضح کیا ہے تو میں نے تجھ میں کیا، قرآن تجھ میں نازل کیا اور ہائی لائٹ بھی تجھ میں کیا ہے، ہر ایک پہ نہیں کیا، پھر آگے محبوب تو ہائی لائٹ کرتے، لیکن سارا نہیں، بس جتنا چاہیے واضح کرتے۔ محبوب ہم نے آپ کے دل میں قرآن نازل فرمایا، ہر شے کا روشن بیان، واضح بیان، بیان کرنے والا میں ہوں اور جسے کر رہا ہوں وہ تو ہے، اور میں نے کوئی کشیدگی رکھی نہیں بلکہ بیان سے بھی زیادہ بیان ہم نے تیرے اوپر کر دیا ہے۔ اس لیے محبوب اب آپ لوگوں کو بتا دیں جو ہم نے تجھے بتایا ہے، اور جتنا بتانا ہے محبوب اتنا انہیں بتا دیجیے۔ تو یہ ہے اصل جو بات، تو ہم کہتے ہیں کہ ہر بات ہم سمجھ جائیں، کیسے سمجھیں گے؟ علماء ہیں وہ پھر سمجھتے ہیں اصول کے مطابق، پھر ان اصولوں کے مطابق وہ مسئلہ مستنبط کر کے آگے مسئلے کر دیتے ہیں، وہاں تک کون پہنچے گا؟